السلام علیکم ناصر سنجاد صاحب. ہم انجمن سادات راجستھان کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی یادوں کے جھروکے سے ان معلومات کو اپنے نوجوانوں تک اور کمیونٹی کے افراد تک پہنچانا ہے کہ جو کہ آپ نے ایک زندگی بسر کی اور آپ کے ترک ہجرت سے پہلے آپ جن علاقے میں رہتے تھے وہاں کے رسم و رواج اور دیگر آپ کے پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ اپنے آبائی مسکن کے بارے میں بتائیں کہ آپ جہاں پیدا ہوئے اس حوالے سے اور آپ کا تعلق سادات کی کس شاخ سے رہا اور آپ وہاں کب آباد ہے اس حوالے سے ہمیں ان یادوں کو تازہ کیجیے. میرا تعلق کیا نام وہ بہادر پور سے ہے لیکن قیام تقریباً مستقل پاکستان بننے تک بہادر پور کے بجائے الور میں رہا ہے کہ میرے والد الور میں ملازمت کرتے تھے اور وہیں پہ ان کا قیام تھا. ایام اعظام یا کوئی تقریبات کا کوئی مسائل ہوتے تھے تو وہ بہادر پور چلے جاتے تھے 10-5 دن کے واسطے اور وہاں جاتے تھے. میری پیدائش جو ہے 15 جنوری 1931 کی ہے الور اسٹیٹ میں الور شہر میں الور شہر میں اور وہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. وہاں پر تعلیم کا جہاں تک نظام تھا وہاں ایک پہلے صرف اسکول مڈل اسکول ہوا کرتا تھا ہاروے مڈل اسکول کے نام سے. اس میں مڈل تک رہا پھر وہ اسکول ختم ہو گیا اور اس کی جگہ 2 اسکول ہائی اسکول قائم کیے گئے. ایک کا نام تھا پرتاپ ہائی اسکول دوسرے کا نام تھا یشونت ہائی اسکول. لیکن کچھ تھوڑی دن کے بعد ہی پرتاپ ہائی اسکول کو بھی ختم کر کے ضم کر دیا یشونت ہائی اسکول میں. تو میں مڈل پاس کرنے کے بعد 9th کے اندر جو ہے یشونت ہائی اسکول میں میرا ٹرانسفر ہو گیا داخلہ ہو گیا اور میں نے وہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی. ہائی اسکول تھا میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے امتحان 1947 میں دیا. لیکن اس سے قبل کہ رزلٹ آؤٹ ہو حالات ارد گرد کے خراب ہونے شروع ہو گئے اس پاکستان کے قائم کے سلسلے میں اور لہذا ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑا عارضی طور پر کیونکہ ہمارے شہر کا جہاں تک تعلق تھا وہاں کا نظام اتنا اچھا تھا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. وہاں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ سب مشترکہ طور پہ رہتے تھے ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہوتے تھے اور بھائی چارے کا ماحول تھا. لہذا کسی قسم کا وہاں اندیشہ اس بات کا نہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا فتنہ اور فساد ہو. وہاں کا جو نظام وہ ایک الور اسٹیٹ تھی اور وہ راجپوتوں کی اسٹیٹ تھی. جس وقت میری پیدائش ہوئی اس وقت مہاراجہ جے سنگھ تھے جو حکمراں تھے وہاں پر اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میری 7-8 سال کی عمر جب ہوئی ہے اس کی کیا نام ہے جے سنگھ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد کا بیٹا پرتاپ سنگھ حکمراں بن گیا لیکن وہ بھی اپنے باپ کی طرح سے بالکل بہت اچھا انتظام تھا اور کوئی سنی شیعہ مہاجر وغیرہ میں مسلمان اور غیر مسلم کے اندر کوئی تنازع نہیں تھا. ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور محبت کا سب کے غمی خوشی میں سب شریک ہوتے ہیں.
میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 سال سے اوپر سال، وہاں آئے. کیونکہ ہمارے دادا جواہر علی تھے، سید جواہر علی دادا کیا، اور وہ تقریباً شاید 100 سال پہلے سے بہادر پور میں گھومتے ہوئے آ گئے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو پردادا سردادا تھے جی وہ سب کے سب وہ عراق میں ہوتے تھے. ان کے ایک بھائی جو تھے گھومتے پھرتے، وہ مختلف علاقوں سے، یہ علماء تھے، اپنے وقت کے جیت علماء تھے. جی وہ گھومتے پھرتے ایک بڑے بڑھائی انڈیا میں بھی آ گئے. انڈیا میں آنے کے بعد ایک بھائی جو تھے وہ لاہور وغیرہ میں، لکھنؤ میں سیٹل ہو گئے، کیونکہ لکھنؤ کا ماحول شیعت کا زیادہ تھا تو وہ وہیں پر قائم ہو گئے. اس کے بعد میرے جو پردادا تھے جواہر علی صاحب، وہ بھی بعد میں ان کے ساتھ واپس گھومتے ہوئے ادھر وہ بھی آ گئے. وہ بھی لکھنؤ گئے، لکھنؤ سے مختلف مقامات پہ گھومتے 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 آخر کار الور اسٹیٹ کے اندر بہادر پور میں آ گئے. اب بہادر پور کے میں ایک بات بتاؤں کہ بہادر پور پہلے الور نہیں تھا. بہادر پور اسٹیٹ جو تھا وہ ایک اسٹیٹ تھی، ریاست تھی. اور یہ اسٹیٹ اکبر بادشاہ نے قائم کے زمانے میں تھی. لہذا وہاں کے انہوں نے پہلے ہمارے پردادا کو بھی کہا کہ بھائی آپ آ جائیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. لہذا راجپوت وہاں پر ایک مقرر کر دیے گئے. وہ بہادر پور اسٹیٹ تھی اور وہاں پر ایک قلعہ بھی تھا اور ان کا اپنا محل بھی تھا. ظاہر وقت کے لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. آج بھی جو میری اطلاع ہے اس کے لحاظ سے اس کے آثار وہاں موجود ہیں. محل کی بھی، محل تو کافی حد تک زیادہ مسمار خراب نہیں ہوا، لیکن بہرحال کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اور قلعہ جو ہے وہ کافی ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے آثار اب بھی باقی ہیں جو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے. بعد میں جب الور اسٹیٹ کریٹ ہوا تو بہادر پور بھی اس میں شامل ہو گیا اور الور کے بہت سے گاؤں تھے، یعنی کھیرتل تھا، تجارہ تھا، کھیڑلی تھا، بانسور تھا، آپ کے کوٹری تھا، اس طرح سے بہت سارے چھوٹے دیہات، جس میں دو بڑے جو دیہات تھے وہ کھیرتل اور بہادر پور. مصطفیٰ حسین جابری وہ کیا کرتے تھے، ان کا پیشہ کیا کہ وہ یہ الور میں تھے اور وہ الور اسٹیٹ کا ایک اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے یہ ہیڈ ہوا کرتے تھے. ماشاء اللہ. الور شہر کا جہاں تک تعلق ہے وہاں شیعوں کی کوئی مسجد نہیں تھی. ایک کربلا کا مقام شہر کے باہر کے حصے میں ایک مختص کی بھی تھی گورنمنٹ نے، وہ کربلا کی حد تک تو تھی لیکن کوئی مسجد نہیں تھی شیعہ کی. اہل سنت کی وہاں ایک جامع مسجد تھی پورے الور کے لیے، جو میرے اپنے محلہ مفتی پاڑیا جو میرا محلہ تھا اس میں وہ واقع تھی. اور اس کا ایک حصہ تو گلی کے اندر آتا تھا محلے کے اندر، اور دوسرا حصہ باہر مین بازار کا روڈ جو تھا اس پہ آتا تھا جو جامع مسجد تھی. اس کے علاوہ ہر محلے میں ایک چھوٹی چھوٹی مسجدیں اہل سنت کی تھی. اہل تشیع کی آبادی اب یہ کہیں کتنے گھر اہل تشیع بہت کم تعداد میں ہوتے تھے. آج بھی ایسی صورتحال ہے کہ بہت گنتی کے لوگ ہی وہاں اہل تشیع. اہل تشیع جہاں تک الور اسٹیٹ ایز اے ہول کی بات ہے جو میری معلومات ہے اس کے لحاظ سے
नंबर 1 पे अहले तशी तादाद के अंदर बहादुरपुर में हुआ करते थे। नंबर 2 खैरसर में होते थे। बहादुरपुर में एक जगह और कहते हैं उसको पहाड़ी कहा जाता है। जी हाँ। लोगों के जहन में यह है कि पहाड़ी एक अलग हिस्सा था, ऐसा नहीं था। पहाड़ी जो है वो बहादुरपुर का पार्ट था, लेकिन वो पूरा बड़ा मोहल्ला था, उसको पहाड़ी कहते थे। तो पहाड़ी को लोगों ने ये समझ लिया कि शायद ये अलग है, अलग नहीं था। इसमें मोहल्ला मेरा जो बहादुरपुर में हम लोगों का जो मोहल्ला था उसको तो चंटापाड़ा कहते थे। दूसरा मोहल्ला था आपके कठले का, जिसमें इनके बुजुर्ग रहते थे। फिर बाद में कुंडी से सूबेदार हसैन था, सूबेदार से खैरपुर वाली जो थी। और तीसरा मोहल्ला महल के नाम से था। अब उनके नाम मेरे याद में नहीं रहा। चौथा मोहल्ला ये आपके दीवान खाना था, जिसमें सारे के सारे तकवी बिरादरान रहते थे। हमारे मोहल्ले में जाफरी वाले एक फैमिली थी। हमारे सबके एक भाई वहाँ रहते थे। बाकी तकरीबन सबके सब बाहर मुलाजमत करते थे। अय्याम अज़ाम वहाँ आ जाते थे, कहीं भी होंगे, लेकिन वो सब के सब हमारे भाई कज़िन वगैरह जितने थे वो सब वहाँ बहादुरपुर में आ जाते थे। जो 12-14 दिन बहादुरपुर में रहते थे, या कभी कोई ओकेजन होता था, क्योंकि बाहर सब नौकरी करते थे। कोई दिल्ली में नौकरी करता था और कोई अलवर में नौकरी करता था और कोई आर्मी में भी काम करते थे। मेरे ताए जो थे वो कर्नल ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, और वो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी उम्र का भी आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली जंग अजीम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनका नाम था सैयद अब्बास अली जाफरी, कर्नल सैयद अब्बास अली जाफरी। पहली जंग अजीम में अंग्रेजी फौज के साथ, इंग्लिश फौज के साथ उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, और वहाँ से 1915 में गालिबन जंग जब हो गई तो उस वक्त ये वापस लौटे वाया अफगानिस्तान और सूबे सरहद। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़ा इनका ये था जी बताइए कि अपने जो ग्रुप को लीड ये कर रहे थे उसके साथ ये लौटे। तो जब ये सूबे सरहद जो कहते थे पहले, जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी एक स्टेट होती थी, नाम निकल गया। उसके नवाब जो थे उन्होंने इनके दस्ते को अपने यहाँ रोक लिया। वो कहना कि एक दिन मेरे यहाँ क़याम रखेंगे, मेरे मेहमान के। लिहाजा ये पूरे दिन अपने दस्ते के साथ वहाँ रहे, और जब ये रुखसत होने लगे तो नवाब साहब ने हमारे ताया को एक ख़ास तौर से बुलाया, साथ बैठाया और एक जगह साइड में ले गए एक कमरे में, और वहाँ से इनको एक बहुत ही कीमती तोहफा, उनके लिहाज से बहुत कीमती तोहफा था, वो इनको नजर किया। वो कीमती तोहफा क्या था? वो एक रिवॉल्वर या पिस्टल था। लेकिन उसकी खूबी क्या थी कि वो सारा का सारा कवर हुआ था सोने की पतली उसके ऊपर जड़ी हुई थी, और उस पर फूल पत्तियाँ बनी हुई थी। वो उनको तोहफे में दिया गया था। उधर जब ये वापस आए तो अंग्रेज, ये फिर एज भी इनकी इतनी हो चुकी थी, दादा ये इसका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट का के वक्त और जब जंग से वापस आए तो अंग्रेज ने इनको एक तो क्या नाम है एजाज़ी पेंशन दी। पेंशन तो थी, उसके अलावा एजाज उस जमाने के आप अंदाज़ा लगाइए 1916 में रिटायर हुए। उस वक्त 50 रुपये बहादुरी अलाउंस के नाम से दिया गया, जो
جب تک وہ الور میں رہے وہ 50 روپے باقاعدہ ماہانہ ملتا رہا. سن 16 سے لے کر سن 47 میں تو ہم نے دیکھا. اس کے بعد وہ اتفاق سے وہاں سے جودھ پور سائڈ سے ادھر سندھ میں داخل ہوئے تھے اور فائنلی خیرپور میں پہنچ گئے تھے. خیرپور میں انہوں نے غالباً 54 کے اندر انتقال کیا. ان کی بیوی، انہوں نے 2-3 شادی کی تھی لیکن آخر میں 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی کا تعلق پہاڑی سے تھا اور دوسری بیوی کا تعلق میرٹھ سے تھا. تو یہ پہاڑی والی جو بیوی تھی ان کی، وہ ہمارے محلے میں رہتی تھی. ان کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی. وہ ہمارے کزن مقصود علی کے بھائی مرحوم سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی. تو وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ کرنل صاحب کے مکان میں جو ہمارا محلہ تھا اس میں رہتی. اسکول کا تعلق تو میں بتا چکا ہوں. میں اسکول کے متعلق تو ایک کالج تھا وہاں پر جو یہ تک تھا، اور یہ راجپوتانہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ تھے اسکول بھی اور وہ کالج بھی. اچھا. تو یہ انٹرمیڈیٹ تک تو مجھے پتا ہے. یہ بی اے تک کا کالج تھا. تو یہ بورڈ آف کیا نام ہے راجپوتانہ سے تھا، اس سے ایفیلیٹڈ تھا. اور جہاں تک مسجد کا میں نے بتا دیا آپ کو. مسجد یہ تھی امام بارگاہ کی رہ گئی تھی بات، تو امام بارگاہ کا میں بتا دوں. امام بارگاہ جو 18 سال کے تھے وہ 2 تھے. ایک جو اس محلے کا نام، جس محلے میں تھے اس کا چکلا اس کا محلے کا نام تھا. اور ایک مکان تھا جس کے اندر 3 فیملی مکان تھے. اس میں ایک حشمت حسین تھا، ان کا انتقال یہیں کا حیدرآباد میں ہوا. دوسرے محمود عطا حسین جو خیرپور میں انتقال ہوا. تیسرے سید محمد تقی جو یہ ابھی لڑکے آئے تھے. میں بتا رہا ہوں اس ٹائپ کی تھی کہ یہ اندر کا حصہ پورا کا پورا یہ تھا، یہ 3 فیملی کے تحت. اور اس سے باہر اسی کے ساتھ میں ایک دیوار تھی اور باہر حصہ جو تھا وہ امام بارگاہ. وہ تھی ساری ایک، لیکن وہ حصہ امام بارگاہ کا ایک الگ مختص کیا گیا تھا جو یہ سارا سال رہتا تھا. یہ ساری بات ہو رہی ہے الور شہر کی. الور شہر کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں بات کی تو بات تو آپ سے دوسری بات ہے. الور میں مکمل کر لوں. دوسرا امام بارگاہ ریگولر بیسس پہ تھا. وہ ایک میر پٹے باز صاحب تھے. ان کا نام میر پٹے باز کے نام تھے. اصل نام کیا تھا وہ مجھے نہیں معلوم. نام لوگ میر پٹے باز سے جانتے تھے. ان کا گھر کا ایک پورشن ریزرو تھا جو مستقل امام باقی کی شکل میں تھا. یہ 2 امام باقی ریگولر تھے. اس کے علاوہ جو مجالس کا تعلق تھا تو میرے اطلاع کے لحاظ سے، میری علم کے لحاظ سے 4 جگہ محرم کی 1 2 3 4 جگہ محرم کے 10 دن مجلس ہوتی تھی. ایک تو یہ جو میں نے امام بارگاہ بتا دیا اسمت صاحب جہاں رہتے تھے. دوسرا میر پٹے باز صاحب کا. تیسری معشوق علی سنگر ان کے ہاں باقاعدہ ہوتا تھا. ان کی ایک خصوصیت میں بتا دوں، یہ اتنے زیادہ اتنے حق تھے یہ کہ چاند رات کو ان کے پورے گھر کی چارپائیاں الٹ دی جاتی تھی اور وہ 40 دن تک الٹی رہتی تھی اور یہ لوگ زمین میں سوتے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی. ان کے ہاں ایک مجلس ہوتی تھی پہلے 10 دن باقاعدہ. جہاں تک اب پہلے امام بارگاہ کی سوز خانی تھی وہ ان کے دادا محمد تقی تھے. وہ عموماً وہ سوز خانی کرتے تھے.
बाकी कभी हदीस पढ़नी हुई तो हशमत साहब उस वक्त काबिल हो गए थे, हशमत साहब पढ़ लेते, वरना कोई ना कोई आपके तहतुल लफ्ज असल में पढ़ा जाता था। मेरे जमाने से पहले जो मुझे बताते थे खुद, वो हालांकि वो मेरे सगे फूफा, छोटे फूफा थे, वो हमारे साथ ही रहते थे अलवर में, रहने वाले तो खैरतल के थे, चौधरी बिरादान की फैमिली। जी जी जी। तो चौधरी शब्बीर हुसैन के सगे चाचा थे, वो मेरे सगे फूफा थे। तो वो तहतुल लफ्ज में बड़े मशहूर थे। तहतुल लफ्ज की मजलिस वो अलवर में भी पढ़ते थे और खैरतल में भी पढ़ते थे मेरे ही जमाने से पहले। लेकिन क्योंकि उनका इंतकाल बहुत बाद में हुआ, तो वो तो खैरपुर में आकर इंतकाल हुआ है 52 में। तो वो सोखानी एक वाक़ा वहाँ पर इत्तेफाक से मेरी पैदाइश से पहले सुना था कि हुआ था कि वो उस चक्रे के इमाम बारगाह में तहतुल लफ्ज पढ़ रहे थे। कुछ ऐसा मजमून शायद आया था और कुछ शैतान किस्म के लोग थे, ये इत्तेफाक से उनके ऊपर कोई अटैक हुआ था। अच्छा, ये एक वाक़ा था। उसके बाद से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन खैरतल में भी वो तहतुल लफ्ज पढ़ा करते थे। उसके बाद जो मैंने सुना है वो राजा जी खैरतल में पढ़ते थे, वो भी तहतुल लफ्ज पढ़ते थे। पूरे अलवर स्टेट में आलिम दीन सर्टिफाइड नहीं था। एक मौलाना इम्तियाज अली, जिनके मुतालिक लोग समझते हैं, वो अलवर से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो कहीं अमरोहे के रहने वाले थे और घूमते फिरते नौकरी के सिलसिले में या कैसे वो अलवर आ गए। अलवर आने के बाद वो तिजारे पहुंच गए और तिजारे में उनको एक मिडिल स्कूल सुना था, मिडिल स्कूल था तिजारे में सिर्फ, उसमें वो आके टीचर हो गए थे और दीनियात पढ़ाने के। उनके और मेरे वाले साहब के निहायत बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। इस हद तक थे कि वो जब भी अलवर आते थे, 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए, वो हमारे ही घर क़याम करते थे वाले साहब। इसलिए उनकी वजह से मेरे वाले साहब को उर्फ आम में मौलाना कहा जाता था। अच्छा, ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है। बाकी कोई मौलवी नहीं था। अच्छा, वहाँ पे आपके उस दौर में कुतुब खाने, कोई कुतुब खाना नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था ही नहीं। था ही। मतलब का कोई मदार, एक मजार अलवर शहर में था जिसको रुकनुद्दीन कहते थे, और वो हमारे मोहल्ले मुफ्ती पाड़ा था, उसके साइड में दूसरा मोहल्ला था, उसको धोबी पाड़ा कहते थे। तो उसमें एक फैमिली रहती थी जिनके पोते पड़पोते या पोते पड़पोते ही हो गया मेरे ख्याल से अब, वो आजकल जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान के सदर, आज हिंद के अंदर सुबह 10-1 बजे के करीब पटे बाद यहाँ मजलिस होती थी। उनकी मजलिस के फौरन बाद ये माशूगरी की होती थी। रात को 8-9 बजे हमारे चक्रे में वहाँ होती। ये 3 मजलिस होगी। चौथी एक जतीन बकरीदी थी, शहर से थोड़ा बाहर मोहल्ला था, शहर के बाहर, वहाँ जतीकी बकरीदी कराती थी। उसके अंदर एक गली में मकान था, वो मजलिस होती थी। ये 4 मजलिस तो मुझे याद है, बाकी कोई हो तो हो, लेकिन 4 मुझे याद है। ये मगर मजलिस सिर्फ 10 दिन होती है। कोई चहलूम की मजलिस मेरे इल्म में नहीं है। अलबत्ता एक होते थे मोहम्मद तकी या मोहम्मद नकी नाम था उनका, वो शहर के बाहर के हिस्से में रहते थे। उनके अय्याम अज़ा यानी आशूर के बाद उनके यहाँ 1 दिन या 2 दिन की मजलिस होती थी और बड़ी मजलिस होती थी। वो कभी कभी किसी न किसी मौलवी को बाहर से बुलवाया करते थे, बाकी सब लोग थे। आशूर में जुलूस वगैरह का जो सिलसिला, जुलूस निकाले जाते हैं इस तरह हमारे यहाँ, तो इस तरह का उस वक्त रिवाज न था। हाँ, था। इसलिए कि मैंने अर्ज किया ना कि वहाँ सुन्नी शिया बड़ा क्लोज से, तो 7 तारीख मुहर्रम को जुलूस निकलता था सिर्फ अलम का, और वो होता था अहले सुन्नत का। बहुत बड़ा जुलूस होता था, बहुत अलम होते थे उसमें।
تو وہ علم صرف تو یہ سرکاری علم ہوتے تھے، ہمارے طرح سے دوسرے اور کچھ نہیں ہوتے، سارے علم یہ ہوتے تھے، اور 8-10 علم ہوتے تھے. وہ بہت بڑا جلوس ہوتا تھا، سارے سنی حضرات ہوتے تھے، شیعہ بھی شریک ہوتے تھے اس میں. اور وہ جہاں سے کس جگہ سے نکلتا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن وہ مین روڈ جو ہے شہر کی بازار، شہر کا بازار تھا. تو ہماری جو جامع مسجد تھی وہ صحیح مین روڈ کے اوپر تھی. تو اس روڈ سے نکلتے تھے تو شہر سے باہر آ جاتے تھے. بعد میں ہمارے زمانے میں وہ جگہ پہلے تو ویسی تھی، ایک پہاڑ چھوٹی سی ہلی تھی کچی، اس کے دوسری سائڈ پہ ہمارا اسکول تھا ہاروے، اور ادھر پھر دوسرا مارکیٹ تھا. وہ پھر اس کو پراپر کرا گیا میرے زمانے میں، اور وہ ایک نیا پورا مارکیٹ بنا جس کو نام بولتے تھے ہوپ سرکس. تو یہ جیسے شہر کا مین بازار ختم ہوا. اچھا، بازار کی روڈوں کا حال یہ دیکھیے کہ یہ ڈامبر والی روڈ نہیں تھی، بلکہ بنسی کا پتھر جو کہتے ہیں اس کی سل ہوتی تھی بہت لمبی، تقریباً یعنی یہ پورا جو ہے اس سے بڑی تقریباً ہوتی تھی. وہ پوری روڈوں پہ بچھی ہوئی تھی. اچھا، وہاں کی خوبصورتی یہ تھی کہ بیچ بازار کے اندر ایک تھا جس کو کہتے تھے ترپولیا. تو اس کے 4 دروازے تھے، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس کے پلر بھی بڑے خوبصورت تھے. اس میں سے مین روڈ آئی، اسٹیشن سے گھوم کے جاتی تھی، شہر کے اندر آئی، شہر سے شروع ہوئی، پھر ہمارے مسجد کے پاس سے نکلی، مسجد میں ختم ہوا. یہ مین بازار تھا. تو اس میں وہ پھر آ گیا ایسے چوراہا بن گیا، اور چوراہے میں ایک راستہ جاتا تھا محل سائڈ پہ، لادیا کیا رہتا تھا، اس کے محلہ برابر محل کے برابر میں محلہ تھا، وہ لادیا تھا. اور اس کا ایک سے پہلے کھلی جگہ تھی، وہ بھی ایک بازار ٹائپ کا تھا جس میں کچھ اشیاء ملتی تھی. اور دوسرا اس سائڈ پہ سیدھے آدمی تھا، اس کو منشی بازار کہتے تھے. وہ آگے مڑتا تھا تو وہ درجے گلی کہلاتی تھی، اور اسی پہ معشوق علی کی پوزیشن بتاؤں کہ جہاں یہ ترکولیا تھا اس کے بعد آگے محل کی بات ہے. محل اس کا بہت خوبصورت محل بنا ہوا تھا. اور اس کے ایک سائڈ یہ بڑی خوبی بات تھی اس میں، جودھپور سائڈ سے ایک رینج چلی تھی اراولی پہاڑ کی. وہ اراولی پہاڑ جو ہے ہمارے الور میں سے گزر رہا تھا، یعنی وہ الور کی باؤنڈری تھی ایک سائڈ کی. اور اس پہاڑی کے الور اراولی پہاڑ کے اور محل کے بیچ میں ایک کافی بڑی جگہ تھی جس کو چھاگر کہا جاتا تھا. وہ تالاب تھا بہترین، تو خوبصورت چاروں طرف سے بنا ہوا تھا. وہی بنسی روڈ پتھر وہاں بڑا عام تھا، وہ بٹ بچھا ہوا تھا. اور وہ ادھر ادھر لوگوں کو بیٹھنے کی جگہیں بھی تھی. ادھر وہ تھا، ادھر محل تھا. ادھر یہاں سے نکل جانے کے بعد وہ محلے میں چلے جاتے تھے. وہ محلہ ہمارا لاتے، بہت خوبصورت محلہ تھا. ان کی بیٹھنے کی جگہیں بھی بنی ہوئی تھی مہارانی کی اور ان کی وہ اس کا نظارہ کرتے تھے. اچھا، وہاں پہ لوگ آتے تھے وقتاً فوقتاً، وہ بھی ان کو بیٹھنے کی اجازت تھی، وہ آتے بیٹھتے تھے، انجوائے تھے. اس میں خوبی ایسی ہے کہ اراولی پہاڑ کا وہ جو حصہ تھا اس میں شیر ایک زمانے میں بہت تھے. وہ ہم نے سنا. ہمارے پھوپھا جو مرحوم تھے مبارک علی صاحب، وہ پولیس میں ملازم ہوا کرتے تھے میرے سے پہلے. وہ ریٹائر ہو چکے تھے میری پیدائش سے تو، لیکن وہ خود بھی بتاتے تھے. تو ان کو ایک ہاکا پلٹن کے نام سے مشہور ہوئی. یہ بھی خاص بات ہے وہاں کے شہر کی. ہاکا پلٹن میں کام یہ تھا کہ وہ شیروں کو گھیرتے تھے، اور شیر کے مہاراجا جا کر ان کی شکار کرتے تھے. تو وہ پہاڑی بھی میں نے اوپر سے دیکھی ہے، میں گیا ہوں پہاڑی پر، اور ہم اسٹوڈنٹ کیسے تھے پہاڑوں پہ جاتے تھے. اور ہمارا ایک بڑا مشہور واقعہ رہا ہمارا ذاتی، وہ یہ تھا کہ ہم جناب یشونت اسکول میں جب ہم تھے تو وہاں لڑکوں نے کہا کہ بھائی چلو آج پہاڑی پہ چلنا ہے. تو چلو، تو وہ وہیں سے یہ شہر کے باہر سے راستہ نکلتا تھا. تو وہ اسکول تھا ہمارا، وہ پہاڑی کے نیچے تھا.
यशवंत स्कूल। तो वहाँ से घूम के हम जो पहाड़ी पे चले तो वहाँ हमारे लड़के जो थे मेरे ख्याल से 20-25-30 लड़के थे सब। अच्छा, वो उसमें एक हमारा साथी जो था वो भी बहादुरपुर के एक्चुअली थे, लेकिन रहते थे अलवर में। हाफिज अब्दुल हकीम एक मशहूर हुआ करते थे, वो थे तो बहादुरपुर के, और हमारे मोहल्ले के नज़दीक ही वहाँ पर बहादुरपुर में उनका मकान था। मगर शहर में भी हमारे घर के नज़दीक ही रहती थी उनकी एक मकान था, वो नज़दीक ही था। बीच में यानी समझिए कि जो जामा मस्जिद और हमारे मकान के बीच में जो जगह थी उसमें एक उनका वाहिद मकान था जो खाए के थे, बाकी एक छोटी कौम रहती थी उसको। तो बहरहाल वो ये शोर मचा था, वो चल रहा था। तो जैसे ही ऊपर थोड़ा सा चढ़े तो एकदम से एक केव के अंदर से पैर शेर का बाहर निकल आया। बस फिर क्या था, शेर लड़कों को तो परेशानी हो गई, तो भाई क्या करे। तो हमारे टीचर भी साथ थे, टीचर ने कहा देखो सब मिलकर शोर मचाओ। तो हम लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो वो बेचारे शेर अंदर चले गए। ये हमारा देखा हुआ। फिर हम ऊपर तक गए तो पहाड़ी हमारी देखी हुई थी। तो वो पहाड़ी उसकी बड़ी मशहूर थी और बड़ी उम्दा उसकी लोकेशन थी। तो बहर का उसका बड़ा ये 47 की जो प्रोसेस था, ये मेरा ख्याल से 45 से सिलसिला शुरू हो गया था। जंग बंदी भी शायद 45 में हुई थी, दूसरी जंग की अजीम भी हो चुकी थी। तो बहरहाल उस वक्त वो हमारे यहाँ तकरीबन 46 में या 45 में एक मुस्लिम लीग वालों का बहुत बड़ा जुलूस निकला, और उसकी सरपरस्ती में बाहर से वो एक बड़े मशहूर थे, वो तशरीफ लाए थे लीडर, नवाबों में से थे गालिबन। वो मेरा नाम जहन में से नहीं निकल गया। तो वो उसमें उन्होंने लीड किया था उसको, जिसमें हमारे ये रिटायर होकर आ गए थे हसनैन साहब, और वो भी उसमें शरीक हुए थे, उन्होंने भी उसमें तकरीर की थी। तो ये तो वहाँ से तो मकसद मैंने जैसा कहा किया था कि वहाँ पे बड़ा इत्तेहाद और इत्तेफाक था, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं थी। वो बड़े शानदार तरीके से शहर के बीच में से निकला था, और तमाम हिंदू ने भी बाकायदा उसको वेलकम किया था। उसके बाद फिर ब्रिटिशर की कुछ पॉलिसी और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग जो आउटसाइड थे उनकी कुछ पॉलिसी बनी। उन्होंने फिर हमले वक्तन फवक्तन जद्दा शुरू किए। पहले तो कुछ दूसरे इलाकों में होते रहे, खबरें आती रहती थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अलवर का रुख भी कर लिया, और अलवर के बाहर के हिस्से में मेवात जो होती थी उनको उन्होंने, मेवात तो मुसलमानों की ज़्यादातर थी, जो नॉन मुस्लिम जाट थे उनको अपने साथ मिलाया, और उन्होंने वो गड़बड़ शुरू की। जब मालूम हुआ शहर वालों को कि भाई भी गड़बड़ शुरू हुई, तो एक साहब तो होते थे, मेरा ख्याल है उनका जो सही नाम अगर याद है तो अहमद अली शायद नाम था उनका गालिबन। वो हुसैनपुर के रहने वाले थे, और वो बिन्नोट के माहिर थे, रहते थे अलवर में। वो सर्विस भी अलवर में करते थे, तो वो अलवर में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो जंग लड़कों को इकट्ठे करो और बिन्नोट चलाना मैं सिखलाऊंगा सबको। तो इत्तेफाक से हमारे जो हवेली थी, काफ़ी बड़ी हवेली थी, जो शहर में मैं समझता हूँ शायद उससे बड़ी कोई हवेली जाती कोई देखी नहीं थी। उसकी भी मैं बताऊँगा बैकग्राउंड। खैर, तो वो बाहर हमारा उसका एक बाहर का हिस्सा भी कोई 400-500 गज का हिस्सा खुला हुआ था शाम के बैठने के वास्ते, और वो गली का आखिरी हिस्सा था हमारा मकान जो था। तो लिहाजा बाहर का कोई सिलसिला नहीं था, सिर्फ वो उसके इलाके के वहीं के लोग थे। वहाँ पर प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। तो वो आके रात को 7-8 बजे के बाद, मगरिब के बाद खाना वाना खा के आते थे। तो फिर वो लड़का को इकट्ठे करते थे नौजवानों को, और उनको वो बिन्नोट का सिलसिला शुरू किया था उन्होंने सिखलाने का। ज़रा सा आपकी बात को तवक्कुफ करूँगा कि थोड़ा सा देखने वालों को ये बताइए कि बिन्नोट क्या है। ये राले ये लकड़ी का एक खेल होता था। ठीक है, बिन्नोट एक लकड़ी का खेल होता था। वो लकड़ी से और कुछ एक किसी चीज़ को एक रुमाल में
सिक्का जैसे बांध लिया और बांध के उसको घुमाने का था, हथियार के तौर पे इस्तेमाल हथियार का। उसका हथियार ऐसा होता था कि अगर किसी की गांव लग गया तो सच को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि फिर आदमी जमीन में गिर जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का ये खेल था और उसमें बड़े माहिर थे वो। ठीक। अहमद मतलब नाम शायद अहमद अली नाम था, और नवादा में वो सेटल हुए थे, वहीं उनकी डेथ हुई पाकिस्तान में आने के बाद। ये है। अब दूसरी चीज ये कि जब ये बात बाहर बढ़ती चली गई, उसमें एक छोटा सा हादसा मेरा खुद साथी हुआ था कि वो तलवार, क्योंकि वहाँ सिस्टम जो था हर घर में 2 4 5 तलवार तो होनी ही होनी थी, ये लाजमी थे। तो हमारे में 2 4 5 तलवारें होती थी। तो उस वक्त एक तलवार मुझे भी दे दी गई। मेरा कमरा था, मैं उसमें हम लोग 2 4 मिनट में पढ़ते थे, भी साथ पर स्टडी करते थे और फिर मैं अकेला उसमें सोता था। तो वो तलवार साइड में लटकी हुई थी, पता नहीं उसका जो बयान तो कवर वो सही तरह से बना था नहीं बना था। रात को सोते हुए तकरीबन एकदम शोर मचा, धाड़ आ गई, उसको कहते हैं धाड़ आ गई। वो जैसे मैं खुद मेरा एकदम से उसके पर हाथ पड़ा, ये बिल्कुल लास्ट डेट की बात है। वो इत्तेफाक से वो निकल गया कवर उसका, और कवर लग गया तो हाथ चला सा मेरे ये हाथ में बाकायदा लग गया। उसके बाद खून मेरा लग गया। मैं उसी वक्त से कोई आ गया, उसने पकड़ा और बुरा मालूम क्या 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 किया, और वो पट्टी बंधे हुए पाकिस्तान में हम एंटर हुए, ये भी याद है। तो बहरहाल वो एक वाक़ा हुआ था। तो वो बाहर के हमले होते थे, तो लोगों ने वहाँ पे जो खुद हिंदुओं ने भी ये बल्कि कहा, दूसरों ने भी कहा कि बेहतर यह है उन दिनों के 8 लोग इधर उधर हो जाए और 10 5 दिन 15 दिन के मसला है, सब कंट्रोल हो जाएगा, फिर वापस आ जाइए। तो हमने क्या किया, अपने हवेली को बंद किया, कोई सामान नहीं उठाया, ताला लगाया, सिवाय चंद बहुत ही ज़रूरी चीज़ें करने का ज़माना था, इसलिए भी कोई बड़ा बिस्तर में नहीं लगा था, हल्का सा काम लेकर। अच्छा एक यहाँ मैं बता दूँ, ये जब हंगामे चले तो एहतियातन वहाँ पर एक सिलसिला चला कि मैं भाई कुछ खाने के वास्ते बंदोबस्त रखता। अच्छा वो क्योंकि हमारा इलाका ऐसा था, जब चने का ये बड़ा इलाका के कुछ एक्स्ट्रा रख लिए कि अगर खुदा ना खा कोई ऐसा वाक़ा हुआ घर में अंदर है तो कम से कम चने तो खा लेंगे। तो बहरहाल हमने कोई सामान नहीं लिया, हद ये है कि हमने ना हथियार लिए, ना कुछ लिए, ना कुछ नहीं रखा। बस थोड़ा सा लेकर हमने कहा जो रेवाड़ी थोड़ी सी जगह थी दिल्ली साइड में, हम उस तरफ निकले, बजाय इसके कि लोग तो जाए जयपुर साइड, लोग जयपुर इधर था, रेवाड़ी दिल्ली साइड में था। तो हम रेवाड़ी की तरफ पहुँचे। रेवाड़ी में भी हमारे एक सामने जो रहते थे उनका इलाज वाले रहते थे वहाँ पर, तो उनको पैगाम पहुँच गया था कि हमारे लिए कोई बंदोबस्त कर देना, हम आ रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम गए और वहाँ जाके कि भाई 15 दिन 20 दिन की तो बात है, वापस आ जाएंगे। कुछ हमारा नहीं उठाया, तो सारी पूरी फैमिली भाई हमारे फूफा के, तो हम साथ में मेरे फूफा, मेरे फूफी और मेरी खाला और उनका एक लड़का, मेरे मामू और मेरी मोमानी, मैं और हमारी सिस्टर और वालदा, ये सब साथ में 10 आदमी तकरीबन थे। वो रेवाड़ी में आके ठहरे। एक मकान का उन्होंने पहले बंदोबस्त कर दिया था, उस मकान में हम वहाँ पर गए। जब कुछ 15 दिन गुजर गए तो हम लोगों ने कहा भाई कोई खबर तो नहीं आ रही है, भाई तो ऐसा करो थोड़ा चले जाओ, कोई ना कोई जाए वहाँ देखें क्या पोजीशन है और वहाँ से कुछ और जरूरी सामान ले आओ। तो वालिद साहब और हमारे मामू वहाँ से अलवर वापस आए, वहाँ से दूसरे दिन वापस लौट आए और फिर भी कुछ क्या लेके आए, 2-3 कागज लेके आए बड़े इम्पोर्टेंट किस्म। इसमें एक कागज हमारे लिए बड़ा, दो कागज बहुत अहम थे। एक तो ये लगा सामने थाना फिजा है हमारा, दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कागज था वो जिसके तहत औरंगजेब शहनशाह औरंगजेब ने हमारे नाना के वालिद परनाना को अपने दौर में उनके तबीब अव्वल थे, वो पूरे इंडिया के लिहाज से वो उनके खास तबीब थे, उनको गिफ्ट किया था। अलवर उस जमाने में खाली पड़ा हुआ था, ये तो दस्तखत खुद और लेके वो ओरिजिनल कागज वो साथ लेकर और एक आध छोटी मोटी चीज हल्की है कि वो पिस्टल भी वहीं छोड़ दी जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। और वो पिस्टल एक्चुअली मुझे दी थी हमारे ताया ने, खास तौर से पूरे खानदान ने मुझे सिलेक्ट किया था, वरनों ने से तरह रहते थे वहाँ पर।
تو انہوں نے آخری وقت میں مجھے بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ بیٹے یہ میں نے رکھی ہوئی تھی اور یہ سوچتا تھا کہ ہاں اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں دے سکوں, تم ہو. تو وہاں پہ بھی ایک سامنے مکان کرائے پہ ہم نے لے لیا, ایک سکھ کا مکان تھا فرسٹ فلور کے اوپر, 2-3-4 کمروں کا تھا, وہ ہم نے لے لیا عارضی طور پر. انہوں نے بیچارے نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. اور تو بہرحال ہم وہاں جا کے ٹھہرنے کے بعد ایک دن میں اور ماموں دونوں گھر سے باہر نکلے, کہ چلو آگے چل کے دیکھیں آگے کیا پوزیشن ہے اور کیا فیوچر کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ اب تو واپس جانے کے اطلاعات ایسا نہیں آتے. تو ہم جب آگے چلے تو ایک جگہ کیمپ بنا ہوا تھا, اس میں ہمارا بچپن ایک ساتھی جو تھا اسکول کا, وہ اتفاق سے وہاں مل گیا. وہیں سے بس بابا ٹھیک ہے, بس آگے جاؤ. یہ یعنی کچھ ادبر کے لوگ بھی اس میں موجود تھے, کچھ ایسے کیمپ بنا رکھا تھا وہاں پہ ادھر ادبر کے آنے والوں کو, اور دوسرے ایچ کے لوگ جو آ گئے تھے. تو ہم وہاں جب تھوڑا سا آگے ہمارے ساتھ حادثہ جو ہوا, وہاں سامنے تھوڑے سے آگے جو چلے تو یہ فرنیچر گڑ جو ہوتی بڑی بڑے لٹھے بڑے بڑے سے پورا علاقہ لکڑیوں کے لگا ہوا تھا. ایک راستے میں رہتے رہتا تو ماموں نے کہا چلو آگے تو دیکھیں کیا ہے. ہم جیسے ہی اندر داخل ہو کے ایسے بولے پیچھے آواز آئے ٹھہرو کون ہے, اور پوچھے دیکھا تو 3-4 سکھ رائے پر لیے ہوئے ہمارے سر بولے بھائی بھاگو نہیں, کہ وہی پیچھے سے ہم نکلے تو بھاگے. کوئی بات نہیں, خیر جیسے جیسے نکل گیا ہے. واپس اپنے گھر پہ آئے, اس کے 2-3 دن 4 دن گزرے ہوں گے تو ہمارے پاس آفیشل لوگ آئے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہ ہم نے کیا نام ہے اسپیشل ٹرین کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, اور ایک دن میں 3 ٹرین چلیں گے, ایک صبح 8-9 بجے, ایک صبح 1-2 بجے, ایک شام کو 5 بجے 6 بجے. اسپیشل ٹرین جائیں گی لاہور لے جائیں گے آپ, تو آپ لوگ پاکستان میں داخل ہو سکیں گے. یہ اگست کا شروع کا حصہ تھا. لہٰذا ہم کو وہاں پر سے لے گئے. تو وہ بنایا تھا کیمپ ہمایوں کے مقبرے پر. تو ہم وہاں رات وہاں رکے, تو خیال یہ تھا کہ شاید 2-3 دن رکیں گے, لیکن رات ہی میں رکے, اور صبح ہی ہمارے پاس پیغام آیا کہ بھائی آپ چلیں. یہاں یہ کتنے کی بات بتاؤں, وہاں پر ہمارے ساتھ بڑا ہم تو بچ گئے. انہوں نے کیا کیا, رات کو چاول کھانے میں سپلائی کیے تھے آفیشلی وہاں کے بعد جو کیمپ میں سے, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ہری گولی ڈالتی تھی, وہ زہریلی گولیاں تھیں. ہم جب صبح وہاں سے نکلے ہیں, ہمیں صبح ہی دوسرے دن ہی کہا کہ چلیے آپ کی ٹرین ہے, آپ کی ٹرین میں پہلی میں یا دوسری میں نمبر ہوگا آپ کا. چلو دیکھیں تو باہر کا حصہ جو خالی پڑا ہوا تھا, معلوم قبریں بنی ہوئی تھی, 20 قبریں بنی ہوئی تھی. رات میں 20 لوگ مر گئے, وہ کھا کے وہیں جو مر گیا اور وہیں کے وہیں دفنا دیا. تو خیر ہم آگے ٹرین پہ, ہماری پہلے ٹرین میں حصہ نہیں ملا, دوسری ٹرین میں ہمیں حصہ ملا, اور ایسے میلے کے ساتھ جس کو ہم داخل ہوئے ہیں, اور مل کے الگ جگہ نہیں تھی, سب کمبائنڈ تھے اس کے اندر, جس میں دلی والے بھی بہت سارے لوگ تھے, خود دلی کے اوریجنل رہنے والے. اچھا وہ بھی تھے. تو اس انداز سے تھے کہ اگر پاؤں نیچے رکھ دیا تو اٹھا کے اوپر اٹھا دیا تو نیچے رکھنا مشکل ہو جاتا. یہ تک ٹو کیپیسٹی جو کہتے ہیں. تو خیر دانا وہاں چلے. وہاں سے پھر بیچ میں سے ایک اسٹیشن آتا ہے پنجاب سائڈ کا, کیا نام ہے, بڑا مشہور نام ہے, امبالہ ہے, امرتسر. امبالہ سے آگے امرتسر, امرتسر پہ ایک ٹرین آ کے کھڑی ہو گئی. اچھا, اور پھر ٹرین کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اسٹیشن سائڈ سے پیچھے لے گئے. لیکن وہاں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ لوگ شور مچا رہے تھے, گرمی شدید ہے, پانی بالکل نہیں ہے, پیاس بڑی لگ رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ چلو بھائی کچھ پانی کا بندوبست کریں. تو بڑی مشکل, لوگوں نے کہا بھائی اترو گے چڑھو گے کیسے آتے ہو. میں کہا بھائی جو بھی ہوگا اللہ مانے کے لیتے ہیں. میں, میرے ماموں اور میرے ماموں خاندان بھائی تینوں نیچے اترے کہ ہم تھوڑا سا پانی آگے سے لے لیں گے کسی چیز میں. جیسے ہم اتر کے آگے چل رہے تھے آہستہ, وہاں پہ سکھ پوری طرح سے کھڑے تھے, بالکل ایسا سر کے جان کا محال ہو جیسے. لیکن بہرحال ہم تھوڑے سے آگے نکلے تو وہ جو ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں ریلوے کے پانی کے,
ادھر تک پہنچے تو کہ اللہ کا بندہ ہمارے برابر میں سے تیزی سے نکل کے گیا. اس ٹائم میں کہتا رہا پانی نہیں پینا ہے, زہر میرا بھائی, پانی نہیں پینا, زہر میرا. تو چھوڑ کے واپس آ گئے. ہماری ٹرین میں سے 2 آدمی زبردستی سے اترے تھے کہ بھائی ہمیں حاجت ہے, ہمیں جانا, ہم بھرپور سے جائیں گے. کہتے بھائی دیکھو بڑا مسئلہ ہے, ٹرین پیچھے چلی گئی ہے, ادھر جاؤ گے خطرناک راستہ ہے, بہت تو خراب ہے. میں کہا نہیں, میں ابھی جاتے ابھی آ جاتے ہیں. وہ گئے, لوٹ کے نہیں آئے. صبح کے وقت وہ ٹرین رات بھر وہیں کھڑی رہی. صبح پھر ریورس کیا اس کو, تو وہ ان کی دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور پھر وہاں سے امرتسر جو تھا وہاں اسٹاپ تھا اس کا, لیکن پتہ نہیں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کا پتہ نہیں ڈرائیور مسلمان تھا یا کوئی بڑا نیک آدمی تھا, کوئی بھی تھا. اس نے اتنی اسپیڈ سے امرتسر سے نکالی گاڑی, اتنی اسپیڈ ہے کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کہیں الٹ نہ جائے, اتنی اسپیڈ تھی. اور وہ دونوں سائڈ پہ اس کثرت سے کھڑا تھا, آرمڈ, فل آرمڈ. ہماری ٹرین سیفلی آ کر اسٹریٹ اوے کہیں نہیں روکی اور لا کے واگا بارڈر پہ روکی. اور وہاں جب اترے تو آرمی بھی کھڑی تھی, پولیس بھی کھڑی تھی. عجیب منظر تھا سر. وہ آج تک ہمارے سامنے آتا ہے, روح آ جاتی. بے شک یہ بہت تکلیفیں وہ ہمارے تیسری ٹرین جو ہمارے ساتھ جو بات کری, وہ 6,500 آدمی تھے, سب صاف ہو گئے. جس میں ہمارے محلے کے بہت سے لوگ تھے, لیڈی تھی, بچے تھے, کاٹ کے پھینک گئے اور لیڈیز کو اٹھا کے لے گئے. لیکن جی وہاں باغا کے اسٹیج پہ آ گئے ہم, وہاں سے ہمیں لاہور لے آئے آفیشلی. وہ کیمپ بنا ہوا تھا, والٹن کا ایک کیمپ بڑا مشہور تھا. والٹن پہ نہیں سے الگ تھا ایک کیمپ. جگہ کیا کون سی جگہ تھی, اوپن جگہ تھی, سامنے لگائے ہوئے تھے. اور وہاں ہمیں بہت سارے جو تھے اس ٹرین کے آدمی اور بھی ہوں گے, وہ وہاں کے ہو گئے. یہاں اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ماموں کے ایک قلمی دوست تھے, تاج کمپنی کے مالکوں میں سے. اس لیے کہ وہ اکثر و بیشتر مضامین یا اشعار وغیرہ لکھتے تھے. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا, اس میں ان کا چھپتا رہتا تھا. اس لیے ان کے قلمی دوست ہو گئے تھے. تو ماموں نے آ کر ایک دن تو رکے, ان کا خیال آیا ان کے پاس ایڈریس تھا ان کا, اتفاق چلو بھائی ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے کسی صورت سے ان سے رابطہ کر لیا. رکھا کہ ٹیلیفون تھا وہاں پہ, تو لاہور میں تو نمبر تھا ایک, میرا ان سے رابطہ ہو گیا. وہ بیچارہ خود گاڑی لے کر ہمارے وہاں آ گیا اور آ کے ہم سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں اور ماموں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں آئے. تو وہ سیدھے انارکلی میں ہم کو لے کر آئے. انارکلی سناٹا پڑا ہوا تھا, سارا وقت دکانیں بند پڑی تھی. تو میں کہا دیکھو بھائی یہ سارا آپ کا ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے, جو چاہو وہ لے لو. جس دکان کا مکان کا کہو گے ہم آپ کو تالا توڑ کے آپ کو بٹھا دیں. یہ سرکاری ڈسیزن ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. فی الحال اگر کاغذ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ نہ سمجھے کہ آپ انس رہے تھے, آپ بیٹھ جائیں. اس میں ایسا تھا کہ اوپر رہائش تھی, نیچے دکان تھے کسی کے. کہ انارکلی تو کل بھی مشہور تھا, آج بھی مشہور ہے. انہوں نے بہت ہم سے کہا, ماموں نے کہا ہاں بھائی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن ہمارے 2 بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں. تو وہ ہمارے ساتھ آئے واپس. ہم نے آ کر بتایا کہ جی ایسے ایسے معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا یہ حکومت کا انتظام ہے, کوئی غیر قانونی کوئی کام نہیں ہے, اور جلدی میں کوئی کاغذ نہیں کوئی ایشو ہو سکتے اس وقت. والد صاحب تو اتنے نہیں بولے, لیکن ہمارے پھوپھا جو تھے نا وہ ہاتھ بولے ہو گئے. تو اچھا پاکستان اس لیے بنایا تھا لوگوں کے گھروں کے تالے توڑے, خبردار ادھر گئے ہو تو ہاتھ لگائے ہو تو. سب سے بزرگ ہمارے بھائی تھے, بہت خوشامد کی ہمارے بیچارے. تاج کمپنی کے مالک نے بڑی خوشامد کی. ایسا نہیں ہوگا, جب انہوں نے کہہ دیا تو نہیں ہوگا. خیر ہم 2-3 دن پھر وہاں رکھے. ہم کو پھر وہاں سے ملتان شفٹ کر دیا. ملتان میں باقاعدہ ارینجمنٹ تھا
جیسے ہم وہاں سے اترے وہیں سے ہمیں گاڑی میں بٹھایا بس میں ایک قسم کے اور ایک جگہ لے کے آیا جس کا نام تھا وہاں پہ 5 ایکڑ زمین کا حصہ تھا جس کے باقاعدہ اس پہ وہ لگا ہوا تھا آپ کا کیا ٹیوب ویل جو ہوتا ہے ٹیوب ویل لگا تھا سبزی وغیرہ لگی ہوئی تھی یہ اتنی آباد تھی وہ ہمیں کو باقاعدہ لاٹ کیا دوسرے دن میں کاغذ دے دیا تھا یہ لیجیے صاحب آپ کا یہ بھی آپ کا وہ ٹھیک ہے وہ بات نہیں میں نے کہا بھائی اب ہمارا تو سروس کا معاملہ چاہیے یہ تو ہمارا بس کا ہمارا کام تھوڑی ہے یہ سب تو بہرحال یہ ہوا والد صاحب کو وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ تھا بیت المال کے نام سے یا کیا نام تھا اس میں ان کو اکاؤنٹ کے حساب سے تو اکاؤنٹنٹ تھے اکاؤنٹ سے جانتے تھے زیادہ ان کو اکاؤنٹنٹ کہتے تھے وہاں پہ کر دیا وہیں ہمارے خالہ بھائی کو لگوا دیا اور مجھ سے کہا میں نے اچھا بھائی اپنا حصہ لیتے تو مجھ کو گرزاوار کی کرتا سلسلہ قانون گو کا جس کو کہتے ہیں قانون گو کا اس کے واسطے ہم کو سلیکٹ کیا لیکن وہیں ریلوے کی ایک جگہ نکل گئی ہم نے کہا اپنا کسی کام نہیں ہے ہم اپنے ریلوے کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں مجھے سروس مل گئی ٹھیک ہے اور 2 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا کام یہ تھا کہ اسٹیشنوں کا جا کر انسپیکشن کرنا باقاعدہ آڈٹ انسپیکشن ٹھیک ہے تو 1.5 سال تقریباً میں نے وہاں سروس کی وہاں خبر ملی الور میں کہ مجھے کہ ہمارے الور والے جو ہے وائے جوت زیادہ تر خیرپور میں آباد ہو گئے ہیں کچھ حصہ جاگیرداری کے نام سے ان کو دے دیا اچھا اتفاق میں بتاؤں راجہ غزن فرلی ایک منسٹر تھے ہمارے الور میں یہ انگریز کی طرف سے بھیجے گئے تھے اسٹیٹ میں تو وہ جو وہ آئے تھے اہل تشریح تھے وہ جو سیدھا لوگ تھے ہماری کمیونٹی کے ان سے انہوں نے ملاقات خود کی تھی اور بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے جاگیردار جی سے ہمارے والد صاحب سے سب سے بڑے تعلقات ہوئے کرنل صاحب سے تو انہوں نے جناب ان لوگوں کو سب کو بتایا وہ یہاں ریبلیٹیشن منسٹر تھے فرسٹ آپ ڈاکٹر غضنفر علی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے نواب غضنفر علی یہ قدر باش تو یہ یہاں کے تھے نا آپ کے خیرپور کے نہیں میں تو اس بات کر رہا ہوں میں تو وہاں غضنفر علی کی منسٹر کی بات کر رہا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کے ریویو منسٹر تھے اور کیونکہ یہ الور میں رہ چکے تھے اور سب سے تعلقات تھے اپ ٹو دی لاسٹ اس لیے ان کو جب پتہ لگا کہ الور کے لوگ آئے تو وہ خود آئے آنے کے بعد ان کو جمپین میں جگہ کر آئی اور ہم باقی لوگوں کو جو نیا گوڑ جو کراتا ہے پورا خالد تھا اشارہ یہ پورے کا پورا ہمارے الور والوں کو جانے سے کہہ کر دلوائیے گا جو باتیں کچھ بھی کوئی کریں لیکن غضنفر علی نے نواز صاحب سے دلوایا گیا ہمارا ہر طریقے سے ہر ارینجمنٹ ہو چکا تھا عابد نے بھی کہا کہ بھائی یہاں ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب ہمیں یہ بات ہوئی لے گیا چلو یار اپنے لوگوں میں چلتے ہیں میں نے کہا چلو تو وہ بھی آ گئے تھے ہم بھی آ گئے ہم آ گئے حیدرآباد اگلا پڑا ہوا اب تو ملتان کے بعد حیدرآباد